گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ سب کا 10 بجے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے ہے۔ میں ولیموں میں کیوں نہیں جا رہا بیان کرنے کے لیے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، کئی بار کا تجربہ ہے۔ میں نے ان سے کہا یار ایک ٹائم دو، اس ٹائم پہ میں بیان شروع کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 بجے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے 10 بجے کا کہہ رہے ہو، بیان 11 بجے ہوگا، تو 11 بجے ہی میں ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں آپ 10:30 کا چلیں کر لیں، چلیں 11:15 کر لیں۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے لوگ نہیں آئیں گے، آپ لوگوں کو جو مرضی کہیں، میں اپنی نوٹ جو کر رہا ہوں 11 بجے پہنچا ہوں، تو 11 بجے بھی لوگ نہیں ہیں، پھر بیٹھے میں یار صوفے پہ چڑھ کے اصول میں انتظار کر رہے ہیں۔ تو بیان آدھے گھنٹے کا ہوگا، ٹائم اس میں 1.5 2 گھنٹے کا صرف ہوگا۔ تو یہ بڑی قوم میں دیکھو، جاپان میں ہم ازبکستان میں تھے، ٹرین کا ٹائم تاشقند میں ٹرین کا ٹائم تھا 7:28، صبح 7:30 بھی نہیں، 25 بھی نہیں، 7:15۔ ہمارے یہاں تو 7:45 اس طرح چل رہا ہوتا ہے نا، بلکہ 7:45 بھی نہیں، 6 بجے ٹرین کا ٹائم ہے صبح۔ تو 6 بجے میں ہم 8 10 گھنٹے احتیاطاً، وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا جمعے کو، وہ 50-50 آیا کرتا تھا، تو اس میں ٹرینوں کے سسٹم دکھایا گیا نا، ڈرامہ آتا تھا پرانے زمانے میں مزاحیہ، تو ٹرینوں کی ناقص صورتحال اس میں دکھائی گئی کہ لاہور سے کچھ بچے ٹرین میں سوار ہوئے کراچی جانے کے لیے۔ پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھیں، تو بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، ان کا انٹرویو لیا گیا، کہاں جا رہے ہو جی؟ اسکول کی چھٹیاں گزارنے، ہم کراچی جا رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ جب وہ کراچی پہنچے ہیں نا، تو بچے بڑے ہو چکے تھے، ان کی پینٹیں چڈیاں بن چکی تھیں، بوڑھے جوان بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی کافی زندگی ان کی ٹرین میں گزر گئی کراچی پہنچتے پہنچتے، وہ بالکل صحیح نقشہ کھینچا۔ اور پھر اس میں دکھایا کہ ایک بوڑھا ہے، جو جوان ہے نا بوڑھا ہو گیا تھا، وہ انتظار میں کہ کراچی کب آئے گا، بوڑھا ہو گیا، لیکن بیچارے کو جب پتہ چلا کراچی آئے تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، کراچی آ گیا؟ ہاں جی، یہ کہا اور مر گیا۔ یعنی اس کی زندگی پوری ہو چکی۔ یہ ٹائم کی پابندی کا حال ہے ہمارے یہاں، بیٹھ جاؤ تو چلتی نہیں ہے، چل رہی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کب کہاں رک جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں رکی ہے بھائی، کیا کر، کیوں رکی ہے یہاں پہ، کوئی وجہ تو بتاؤ۔ تو انجن آ رہا ہے، انجن جا رہا ہے، فیصل آباد سے انجن آ رہا ہے، خالوان سے انجن آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بیٹھ گئے اللہ توکل پہ پہنچ جاؤ گے آپ، کہ کسی بھی دن پہنچ سکتے ہو بس آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہم سب کا المیہ ہے، ٹائم کی پابندی نہ کرنا۔ اس میں انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ایک حد ہونی چاہیے نا۔ تو کہاں سے کہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ اخلاق سے کام لیتے کہ 9 بجے ہے تو ایکچولی لوگوں کو بھاگنے میں ٹینشن ہوگی، 9 بجے میں اگر پبلک آئی تو کوئی کسی کو کھڈے میں نہ گر جائے، کوئی گٹر کے ڈھکن کہیں کھلا ہوا ہو وہ گر گیا۔ تو نبی نے تو اخلاق سکھائے ہیں، برداشت سکھائی ہے، تو ساری زندگی اخلاق اور برداشت میں ہی گزرتی، کوئی کام ان کا ٹائم پہ نہ ہوتا، اور آج ان سے بڑے بڑے کام لے رہے، ایک بھی کام نہ کرتے۔ وہ سوتے ہی رات کو 3 بجے آ کے، جب رات کو 3 بجے سو گئے تو پھر فجر کے لیے اٹھنا، مجھے فجر کے بعد پھر غریبی لگانی پڑے گی آپ کو، پھر 10 بجے اٹھو گے، پھر 10 بجے اٹھ کے تو آدھا دن تو ویسے ہی خراب ہو گیا۔ کام کا ٹائم تو صبح کا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس دن میں نے صبح 4 بجے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا نا، نیند بھی بہت تھوڑی، روزہ بھی رکھ لیا، اور دوپہر 1 بجے تک اتنے کام نمٹا لیے جو عام دنوں میں ایک ہفتے میں بھی نہیں ہوتے، اور اس کے بعد سارا دن فارغ۔ روزہ بھی، کیونکہ روزہ لگنا تو ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے نا انسان کو، بھائی صبح تو ظہر تک تو آدمی ویسی غریبی میں نکال لیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، غلطی روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، جب سو کے اٹھتا ہے نا انسان تو پھر وہ سارا دن اس کا نحوست میں گزرے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تب یہ چڑچڑا پن پیدا ہو گیا، اور وہ نہ پان کھا سکتا ہے، نہ گٹکا کھا سکتا ہے، نہ چائے پی سکتا ہے، تو عجیب سے وہ بے برکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے۔ صبح 2 گھنٹے کام اور شام کے 6 گھنٹے برابر ہیں، اور یہ غیر مسلم اب اس پر آ رہے ہیں۔ چائنیز صبح، میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے صبح 6 بجے دیکھا مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، آلو پیاز ٹماٹر بک رہے ہیں۔ ہم نے کہا یار ہمارے یہاں 6 بجے صبح جاؤ مارکیٹ، لوگ پاگل سمجھ کے آپ کو جیل میں بند کر دیں گے، یار یہ کچھ ذہنی مریض آ گیا ہے۔ 12 بجے تک بھی مارکیٹیں کھلی نہیں ہوتی، 12 بجے آپ صدر میں جاؤ کوئی بھی نہیں، بیٹھا ہی نہیں ہوگا کوئی۔ تو یہ نحوست، یہ بے برکتی کیوں ہے؟
ہم کمپرومائز میں لگے رہتے ہیں. یار وہ کیا کہے گا, یار وہ کیا کہے گا, یار یوں کیا ہوگا, فلانا کیا ہوگا, یار وہ کیا کہے گا, یار وہ ابھی 3 بجے اس نے بلایا ہے وہاں چلے جاؤ, 3:45 بجے اس کی دعوت ہے وہاں چلے جاؤ, آج اس نے حلوہ پوری لا کے رکھ دی ہے, اگرچہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھائی پھٹ جاؤ گے, مر جاؤ گے, دھماکے سے ہلاک ہو جاؤ گے, لیکن اگر میں نے حلوہ پوری نہیں کھائی تو کسی کا دل دکھانا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے بھائی. اسلام کسی کا دل دکھانے کی, ہارٹ اٹیک سے مرنے کی اجازت دیتا ہے, برین ہیمریج سے فالج ہونے کی اجازت دیتا ہے, قومے میں لقمے میں جانے کی اجازت دے رہا ہے, مگر اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کسی مسلمان کا دل دکھاؤ, لے آؤ 2 پوریاں اور لے آؤ بھائی. ایسا ہی ہو رہا ہے نا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اخلاق اخلاق, او بھائی یہ والے اخلاق نبی نے نہیں سکھائے ہیں. یہ کون سے اخلاق کی بات کر رہے ہو یار؟ یہ والے تھوڑی سکھائے نبی نے, اصول پہ تھوڑی سمجھوتا ہوتا ہے. اخلاق وہ ہیں کہ کسی کے بچے کو لے کے آپ نے پالا, محبت سے پالا, یہ اخلاق ہیں. بیوہ عورت سے شادی کی, ان کے یتیم بچوں کو محبت سے لے کے پالا, زوجہ کے ساتھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی, بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر لیا, ٹھیک ہے نا, اور اپنے دوستوں کی برائیوں پہ پردہ ڈالا, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی کی جائے, آپ چاہتے تھے میں سب سے میرا دل صاف رہے. یہ ہے اخلاق. ہم نے اخلاق کا مطلب یہ لیا کہ جو منہ میں جو ٹھونس رہا ہے کھا لو, جو جس ٹائم پہ بلا رہا ہے مل لو, جو جب ملاقات کے لیے آ رہا ہے بیٹھ جاؤ, چاہے دوسرے اہم کاموں کی ایسی کی تیسی ہو جائے.